تقریباً 25 منٹ کے بعد میں اور سائرہ پاسپورٹ آفس فیصل آباد پہنچے۔ گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، ساتھ ہی گزرے حادثے نے جس میں ایک نوجوان جان کی بازی ہار چکا تھا نے ہمیں کافی حواس باختہ کر دیا تھا۔ برآمدے میں کولر پڑا نظر آیا جس کے ساتھ زنجیر سے بندھا ایک گلاس تھا۔ ہمارے ہونٹ اور گلے تو کب کے خشک ہو چکے تھے۔ پانی پی کر انہیں تر کیا اور اس کے بعد مطلوبہ دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک طرف خواتین کی ایک لمبی قطار تھی جبکہ دوسری جانب مرد حضرات ضروری کاغذات لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سائرہ کو قریب ہی ایک کرسی پر بٹھا کر میں ٹوکن والی کھڑکی کے قریب آ گئی جہاں پہلے سے ہی خواتین کی ایک لمبی قطار موجود تھی۔ ٹوکن والی کھڑکی پر ایک سیکیورٹی گارڈ خواتین کی قطار میں سب سے آگے قبضہ کیے تھا۔ یہ کسی کے کاغذات اندر جانے نہیں دے رہا تھا۔ میرے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھلا اس کا یہاں کیا کام؟ آخر خواتین کی طرف ایک مرد کا دھڑلے سے یوں کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ مجھے وہاں موجود مردوں پر بھی حیرت ہو رہی تھی جن کی غیرت بات بات پر جاگ جاتی ہے اور ذرا سے شک ہونے پر طیش میں آ کر عورتوں کی دھنائی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب کیوں خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے؟ کئی بار اس سیکیورٹی گارڈ نے خواتین سے بدتمیزی کی، انہیں دھکے دیے، خواتین کے کاغذات جمع کروانے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ پیچھے دھکیلے۔ خواتین پریشان تھیں اور کام جلد ہونے کے لیے بے قرار۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ سیکیورٹی گارڈ رشوت لے رہا ہے اور زبردستی خواتین سے 5 سے 10 ہزار تک وصول کرنے کے بعد ان کے کاغذات آگے بھیجتا ہے۔ یہ صورتحال کافی تشویشناک اور افسوسناک تھی۔ میں نے عہد کیا کہ 1 پیسہ رشوت دیے بغیر اپنا جائز کام کروانا ہے۔ اسی دوران 2-3 مرد ہمارے قریب آئے اور پوچھا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کا کام کم پیسوں میں کر دیں گے۔ مگر میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب خدا خدا کر کے میری باری آئی۔ میرے آگے سیکیورٹی انچارج تھا جسے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا اور میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اندازہ تھا کہ اگر احتجاج بھی کروں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار میں نے 5000 رشوت دے کر اپنے کاغذات اندر پہنچائے اور یوں 1 ہفتے کے بعد مجھے پاسپورٹ مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ٹی وی پر اسی پاسپورٹ آفس کی خبر آئی کہ اس سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب حالات قدرے بہتر ہو گئے ہیں۔ عملے کا رویہ اور سلوک کافی اچھا ہے۔ رشوت لینے پر مکمل پابندی ہے، یہاں تک کہ ایک فون پر آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بن گیا ہے اور یہ کہ کسی نے آپ سے پیسے تو نہیں لیے، اگر لیے ہیں تو ہمیں اطلاع دی جائے۔ یہ تجربہ اس وقت ہوا جب مجھے پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے ایک دفعہ پھر پاسپورٹ آفس جانا پڑا، مگر اس دفعہ پاسپورٹ چنیوٹ سے بنا کیونکہ اب یہ ہمارے علاقے کا ایک نیا ضلع بن چکا تھا۔